وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم للزکاة فاعلون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، نحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آغاز گفتگو سے قبل ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرو اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ہے۔ آپ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاشانہ اقدس سے یعنی گھر سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ کی طرف رخ فرمایا، یعنی ایک باغ کی طرف جانے لگے تو عبد الرحمن ابن عوف بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ سرکار علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے، قبلے کی طرف منہ کیا اور سر سجدے میں رکھ دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف دور کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے بہت لمبا سجدہ کیا، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ کہیں حالت سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے روح مبارک کو قبض نہ فرما لی۔ یہ خیال آتے ہی میں آگے بڑھا اور بیٹھ گیا تو فرمایا کہ کون ہے، یعنی سرکار نے سر اقدس اٹھایا اور پوچھا کون ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں عبد الرحمن۔ فرمایا کیا کام ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں اللہ نے سجدے ہی میں آپ کی روح پاک کو قبض نہ فرما لی۔ تو اپنے عاشق کی یہ بات سن کر سرکار نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے اور مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، جو بھی آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمتیں نازل فرماؤں گا، اور جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ محترم حضرات، غور کریں، درود پاک پڑھنے کی کیسی کیسی فضیلتیں ہیں، کیسی برکتیں ہیں۔ تو آپ حضرات بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کم سے کم، زیادہ نہیں، 5 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ آپ یہ نیت کرتے ہیں؟ سب حضرات ہاتھ اٹھائے جو جو نیت کرتا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کیسی آپ کو برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ حضرات، آج کی گفتگو زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے مختصر چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، بڑا خوبصورت اور آسمانی کتاب توریت کا بڑا اچھا قاری تھا اور بہت مالدار بھی تھا۔ روایت کے مطابق جب وہ سواری پر سوار ہو کر نکلتا تو کئی خچروں پر اس کے خزانوں کی صرف چابیاں لا دی جاتی، اتنا مال تھا۔ تو اتنا مال ملنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور سر جھکا تھا
اللہ کا شکر بجا لاتا مگر اس نے سرکشی نافرمانی کی اور منافق ہو گئے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام سے حسد کیا کرتا، دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے الگ سے اپنی ایک جماعت بنائی اور اس نے ایک عالی شان گھر بنایا اور اس پر سونے کا دروازہ لگوایا اور دیواروں پر بھی سونے کا اس نے کام کروایا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے پاس آتے، کھانے کھاتے، گپے لگاتے اور قارون کو ہنسایا کرتے تھے۔ ان سب خباثتوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے رہے، مگر یہ آپ کو تکلیف دیتا۔ دن بدن اس کی سرکشی اور اس کا تکبر بڑھتا جا رہا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زکوٰۃ کا حکم دیا تو قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے یہ طے کیا، وعدہ کیا کہ 1000 دینار پر ایک دینار، 1000 درہم پر ایک درہم، 1000 بکریوں پر ایک بکری، دیگر مالوں میں بھی 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا۔ اب گھر جا کر اس نے حساب کیا تو بہت سارا مال بن رہا تھا، تو اتنا سارا مال دینے کی اسے ہمت نہ ہوئی اور اس نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور کہا کہ تم نے ہر بات میں موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی، اب وہ تمہارا مال لینا چاہتے ہیں، بتاؤ اب تم کیا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے بڑے آدمی ہو، جو چاہو کرو۔ تو قارون نے ایک بدکار عورت کو بلایا اور اسے مال کا لالچ دیا اور اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ مال کی لالچ میں عورت راضی ہو گئی، اس گناہ کے لیے تیار ہو گئی۔ اگلے دن قارون نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں، انہیں واعظ و نصیحت فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے ہوئے مختلف سزائیں آپ نے بیان کی۔ تو قارون کہنے لگا کیا یہ حکم سب کے لیے ہے؟ فرمایا ہاں سب کے لیے۔ کہا آپ کے لیے بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے لیے بھی۔ تو کہنے لگا کہ بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے بلاؤ۔ عورت آئی، آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو چاک کیا، اس میں راستے بنائے، توریت نازل کی، سچ سچ بتاؤ۔ عورت ڈر گئی اور اسے جرأت نہ ہوئی اور اس نے کہا کہ قارون جو کچھ کہلوانا چاہتا ہے وہ جھوٹ ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اس نے مجھے مال کا لالچ دیا ہے تاکہ میں آپ پر تہمت لگاؤں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے فوراً سجدے میں سر رکھا، عرض کیا کہ مولا اگر میں تیرا رسول ہوں تو قارون پر غضب نازل فرما، اپنا قہر نازل فرما۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہم نے زمین کو تیرے تابع کر دیا ہے، جو چاہے زمین کو حکم دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا یا ارض خضعی، اے زمین انہیں پکڑ لے، بس اتنا کہنا تھا، وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ دوبارہ یہی فرمایا، کمر تک دھس گئے۔ آپ یہی فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ گردنوں تک دھس گئے۔ اب وہ گر گرانے لگا۔ قارون اللہ کا واسطہ، رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر موسیٰ علیہ السلام نے کوئی توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فخسفنا بہی وبدارہ الارض کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی۔ محترم حضرات ذرا غور فرمائیے، مال کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا، مال کی محبت کا انجام آپ دیکھئے، مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی کیسا بھیانک انجام ہوا۔ حضرات عزیز وقار، زکوٰۃ یہ اہم فریضہ ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے 32 مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ حکم دیا۔ 32 مقامات پر جہاں نماز کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے وہی زکوٰۃ کا بھی حکم ادا فرمایا ہے۔ تو محترم حضرات، زکوٰۃ یہ صاحب نصاب پر فرض ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے اور نہ دینے والا فاسق، مردود ملعون اور مردود الشہادہ ہے۔ حضرات ذی وقار، زکوٰۃ دینے کے بے شمار فائدے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے کو پہلی سعادت یہ حاصل ہوتی ہے کہ زکوٰۃ دینا یہ اس کے ایمان کی تکمیل کا سبب بنتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اسلام کا کامل ہونا یہ ہے کہ اپنی زکاتوں، اپنے مال کی زکاتوں کو ادا کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکات ادا کرے۔ دوسری سعادت زکات دینے والے کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس پر رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، تو میں نعمتیں ان کے لیے لکھ دیتا ہوں جو ڈرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں۔ اور زکات کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں متقیوں کی پہچان اور علامت جو بیان کی ہے اس میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ متقی وہ ہے جو ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ آپ حضرات سو رہے ہیں، گردن اٹھائے اور ادھر توجہ رکھے، رمضان کا مہینہ ہے، قریب بابرکت ساعتیں ہیں اور آپ بالکل سست ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی جو نشانی بیان کی ہے، ایک مقام پہ فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، کے زکوٰۃ دینے والے کامیاب لوگوں میں سے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے قرآن و احادیث میں ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں اور سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، کہ جو لوگ سونا چاندی اور مال جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تو ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو بھی مال ہلاک ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا مال دوسرے مال میں اگر میلا رہا تو یہ دوسرے مال کو بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالتی اللہ تعالیٰ اس قوم پر قحط کو مسلط کر دیتا ہے۔ محترم حضرات، کئی ہماری بستی میں آپ دیکھیں، میں چہرے سے بھی جانتا ہوں، نام سے بھی جانتا ہوں جو صاحب نصاب ہے، لیکن کبھی بھی صحیح معنوں میں جتنی زکوٰۃ بنتی وہ نہیں نکالتا۔
कई निसाब उनके अलग से बनते हैं, मगर वो ज़कात नहीं निकालते। 10 रुपया फकीर को दिया, 100 रुपया मस्जिद में दिया, 100 मदरसे में दिया, उसी को वो ज़कात समझते। ये तो गलत फहमी है। मोहतरम हज़रात, अगर ज़कात नहीं निकालोगे तो सारा माल ज़कात का भी उसी में मिला रहेगा। फिर क्या होगा? बीमारी आएगी, आप पर नहीं तो आपकी औलाद पर आएगी, घर पर आएगी। इसलिए अल्लाह का हक, ज़कात ये अल्लाह का हक है और माल का ये मैल है, उसको निकालना जरूरी है। हर चीज की ज़कात है। आप देखो, ये रोजा बदन की ज़कात है। जब हम रोजा रखते हैं बदन की सारी बीमारियां दूर हो जाती है, बदन को सेहत और तंदुरुस्ती मिलती है। इसी तरह ज़कात निकालने से माल पाक हो जाता है, चोरी होने से, हलाक होने से माल पाक हो जाता है। तो मोहतरम हज़रात, घर में लाख रुपए की टीवी है मगर ज़कात नहीं निकालते। जरूरत में टीवी ये जरूरत में नहीं है। अगर किसी के पास 50,000 की टीवी है, ऐसे शख्स पर भी ज़कात वाजिब है। मोहतरम हज़रात, तो ये जो हज़रात पूछना चाहे नमाज के बाद, कभी भी आप मसाइल ज़कात के मसले या किसी भी हुक्म के मसाइल नमाज है पूछ सकते हैं, लेकिन हमारी कौम है कि कभी भी पूछने की तौफीक नसीब नहीं। पूछना नहीं क्योंकि निकालना नहीं। जो निकालना चाहता है सही मानो वही मसले पूछेगा, वरना कोई पूछता नहीं है। तो मोहतरम हज़रात, ज़कात न निकालने का आपने भयानक अंजाम देखा कि कारून किस तरह हलाक हुआ। इसी तरह सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी ज़माने में एक शख्स हुजूर की खिदमत में रोजाना हाजिर होता। उसने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, हुजूर की इमामत में नमाजें भी पढ़ता और इतना पक्का नमाजी था और परहेजगार था कि दिन रात मस्जिद नबवी में ये रहता था। यहाँ तक कि उसका लक़ब हमामतुल मस्जिद हो गया, यानी मस्जिद की कबूतरी या मस्जिद का कबूतर। इतना पूरा वक्त मस्जिद में गुजारा। एक दिन उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरख्वास्त की कि मेरे लिए मालदार होने की दुआ फरमा दे। अब गौर से सुनिएगा, बड़ा इबरतनाक वाक़या है। अर्ज़ की क्या आप मेरे लिए मालदार होने की दुआ फरमा दे? तो नबी पाक ने फरमाया कि थोड़ा माल जिसका तू शुक्र अदा करे ये ज्यादा माल से बेहतर है जिसका तू शुक्र अदा नहीं कर सकता। दोबारा दरख्वास्त की और कहा कि अगर अल्लाह ने मुझे माल दिया तो मैं जरूर हकदारों का हक अदा करूंगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, माल की ज़कात निकालूंगा। अब प्यारे आका ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने इतनी बरकत दी उसके माल में, उसके जानवरों में इतनी बरकत हुई कि मदीना शरीफ में गुंजाइश न रही। पूरा इलाका जानवरों से भर गया। अब वो अपने जानवरों को लेकर जंगल में चला गया। लेकिन याद रखिए हजरात गिरामी, जब माल आता है बंदा अल्लाह से दूर हो जाता है। जब माल आता है बंदा मस्जिद से दूर हो जाता है। जब माल आता है बंदा अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी को कभी कभी इख्तियार कर लेता है। जब माल आता है बंदा दीन से दूर हो जाता है। आप देखें, किसी के पास एक गाड़ी है, किसी के पास 2 गाड़ी है, 3 गाड़ी, एक गाड़ी है मस्जिद आएगा, 2 आई तो और मस्जिद में कम हो जाएगा, 3 आई 4। जिस तरह माल बाज अल्लाह के ऐसे बनते हैं जो माल भी अल्लाह ने दिया है लेकिन वो दीन से दूर नहीं होते, बल्कि वो उस्मान गनी की सुन्नत अदा करते हैं, सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत अदा करते हैं, ऐसी सखावत का मुजाहिरा करते हैं। तो मोहतरम हजरात, वो सरकार अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, बहुत माल हो गया, पूरा जंगल का एक इलाका भर गया और धीरे धीरे दिन से दूर हो गया, जुमा से दूर हो गया, जमातों से दूर हो गया। एक वक्त था दिन रात मस्जिद में गुजरता था, अब नमाज में भी नहीं आता, जुमा में भी नहीं आता। और जब ज़कात का हुक्म नाज़िल हुआ, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़कात वसूल करने के लिए सहाबाए किराम को भेजा तो उसने ज़कात देने से इनकार कर दिया।
اب صحابہ کرام واپس آئے تو ان کے عرض کرنے سے پہلے سرکار نے 2 مرتبہ فرمایا کہ اس پر افسوس ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرما دی وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ ان میں سے کچھ وہ ہے جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا ہم ضرور زکوٰۃ نکالیں گے، ضرور صدقہ کریں گے، ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بخیلوں میں ہی جب اللہ نے انہیں مال عطا فرمایا تو وہ بخل کرنے لگے، کنجوسی کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ تو محترم حضرات یہ ہے مال کی محبت کا انجام کہ مال آیا تو اللہ اور اس کے رسول سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ مال کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ مال ضروری ہے، زندگی گزارنے کے لیے مال ہونا ضروری ہے، لیکن مال کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے۔ جس طرح کشتی جب تک پانی کے اوپر ہے یہ رحمت ہے، پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے یہ رحمت ہے، اور جب پانی کشتی میں آ جائے یہ زحمت بن جاتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل جب تک مال کی محبت دل سے باہر ہے مال نعمت ہے، لیکن جب دل میں آ گئی تو یہی مال تباہ ہو برباد کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی اسلام مال کمانے سے نہیں روکتا، اسلام چاہتا یہ ہے کہ مالداری ہو تو عثمان غنی جیسی اور فقیری ہو تو مولا علی جیسی۔ ایک طویل حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا۔ بڑا عبرتناک اور سبق آموز واقعہ ہے۔ میں آپ کو اس کا خلاصہ سناتا ہوں کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص، ان میں سے کور کا مریض تھا۔ کور کہتے ہیں سفید دھبے جو جسم پر ہوتے ہیں، تو اس دور میں یہ سب بیماریاں عام نہیں تھی۔ تو ان میں سے کور کا مریض تھا، دوسرا گنجا تھا یعنی بال نہیں تھے، یہ بھی اس دور میں بیماری عام نہیں تھی، اور تیسرا اندھا تھا۔ یہ حدیث پاک بھی آپ سنے اور اس سے سبق حاصل کرے کہ مال دے کر اللہ آزماتا ہے اور غربت غریبی دے کر بھی اللہ آزماتا ہے۔ مال دے کر دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا بندہ مال کہاں خرچ کرتا، کیسے خرچ کرتا، میری راہ میں کتنا دیتا، غریبوں کی کیسے مدد کرتا، اور غربت دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، قناعت کرتا ہے کہ نہیں۔ تو 3 شخص بنی اسرائیل میں تھے، ایک کوری تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا تو ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس ہے۔ فرشتہ سب سے پہلے کور کے مریض کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اب انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی اسی کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ فرشتے کے سوال پر کور کے مریض نے کہا کہ مجھے اچھا رنگ، اچھی جلد، اسکن پسند ہے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، بس ہاتھ پھیرنے کی برکت تھی، بیماری ختم ہو گئی، اس کا رنگ اور اس کی جلد خوبصورت ہو گئی۔ پھر پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند؟ اس نے کہا کہ مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے ایک حاملہ پریگننٹ اونٹنی دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ اب وہ فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا اور کہا کہ تجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے خوبصورت بال پسند ہے۔ چنانچہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے
फिर पूछा तुझे कौन सा माल ज्यादा पसंद है? तो गंजे ने कहा कि मुझे गाय पसंद है। फरिश्ते ने उसे हामिला गाय दी और बरकत की दुआ की। अब वो फरिश्ता तीसरे बंदे के पास यानी अंधे के पास गया और कहा कि तुझे कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है? तो अंधे ने कहा कि अल्लाह ताला मेरी बीनाई लौटा दे, मेरी आंखें रोशन कर दे और मैं अखियारा हो जाऊं। फरिश्ते ने हाथ फेरा, उसकी आंखें रोशन हो और पूछा तुझे कौन सा माल ज्यादा पसंद है? उसने कहा कि मुझे बकरियां पसंद। फरिश्ते ने एक हामिला बकरी दी और उसके लिए बरकत की दुआ की। अब अल्लाह ने तीनों के माल इतनी बरकत अता फरमाई कि वो इलाका कम पड़ गया। वो अपने जमाने अपने वक्त के अमीर तरीन मालदार तरीन शख्स हो गए। अब वही फरिश्ता इंसानी शक्ल में सबसे पहले उस शख्स के पास आया जो पहले कोर का मरीज था। उससे कहा कि मैं गरीब इंसान हूं, मेरा ज़ादे राह खत्म हो चुका है, वापस जाने की कोई सूरत नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जिस रब ने तुझे खूबसूरत रंग अता फरमाया, खूबसूरत स्किन दी, मालदार किया, उसी रब का वास्ता है एक ऊंट मुझे दे दो ताकि मैं अपने घर तक मंजिल तक पहुंच सकूं। उसने उस ना शुक्र शख्स ने कहा कि मैं तुझे नहीं दे सकता, मेरे ऊपर बहुत खर्चे हैं। फरिश्ते ने कहा कि मुझे लगता है मैं तुझे पहचानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ, क्या तू वही शख्स नहीं जिसे कोर की बीमारी थी, लोग तुझसे नफरत करते थे, तू गरीब और मोहताज था, अल्लाह ने करम किया, तुझे खूबसूरत बनाया, खूबसूरत रंग दिया, तुझे माल दिया। उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये माल तो मुझे विरासत में मिला है, बाप दादाओं से चला आ रहा है। फरिश्ते ने कहा अगर तू अपनी बात में झूठा है तो अल्लाह ताला तुझे ऐसा ही कर दे जैसा कि तू पहले था। अब फरिश्ता गंजे के पास गया, उससे भी माल का सवाल किया, उसने भी वही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा अगर तू झूठा है तो अल्लाह ताला तुझे वैसा ही कर दे जैसा कि तू पहले था। अब फरिश्ता तीसरे शख्स यानी अंधे के पास आया और कहा मैं गरीब इंसान हूँ, मुसाफिर हूँ, ज़ादे राह खत्म हो चुका है, कोई सूरत नहीं है घर पहुँचने की। वो अल्लाह जिसने तुझे आंखें अता फरमाई है उस रब का वास्ता है, एक बकरी मुझे दे दे ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। फरिश्ते की बातें सुनकर उसे अपनी पिछली हालत याद आ गई और उसे लगा कि वाकई अल्लाह ने मुझ पर करम फरमाया है, मैं अंधा था अब अखियारा हो गया हूँ, रब ने आंखें अता फरमा दी है। अब उसने कहा जितनी बकरियां रब के नाक पर चाहता है ले जा। फरिश्ते ने कहा कि मुझे माल की जरूरत नहीं है, तुम तीनों का इम्तिहान लिया गया, अल्लाह ताला तुझसे राजी हो गया और तेरे दोनों साथियों से नाराज हो गया। तो मोहतरम हज़रात जरा गौर फरमाइए, इस इमाम अफरोज रिवायत से पता चला कि माल की बहुत सारी आफतें हैं, माल की वजह से बंदा गफलत का शिकार हो जाता है, माल की वजह से कई गुनाहों के दरवाजे खुल जाते हैं, माल की वजह से इंसान कुफ्र तक पहुंच जाता है, बुरे खात्मे का सबब होता है। जब बंदा माल को अपनी मिल्कियत समझता है उसमें गुरूर आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, खुद पसंदी आ जाती है, दूसरों को हकीर समझने लगता है, दूसरों को हकारत की नजर से देखता है, याश परस्त हो जाता है, फुजुल खर्च हो जाता है और कई गुनाहों के दरवाजे खोल लेता है। इसलिए अल्लाह ताला अगर मालो दौलत से नवाजे तो अपनी पिछली हालत को नहीं भूलना चाहिए। हम में से कोई भी शख्स सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुआ है। हम दुनिया में आए तो खाली हाथ थे और जब दुनिया से जाएंगे तो खाली हाथ होंगे। इन दोनों हालतों के दरमियान हमें जो कुछ मिला है, माल मिला है, दौलत मिली है, ये हमारा जाती नहीं है बल्कि अल्लाह का अता करदा है, अल्लाह की मिल्कियत है। हम सिर्फ इस माल
مال کے وکیل ہے، اس مال کے امین ہے، اور اللہ نے جہاں جہاں ہمیں حکم دیا ہے وہاں ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، یہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا یہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اللہ نے مال دیا ہے، صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالو۔ صحیح معنوں، صحیح طریقہ یہ ہے جتنا کیش ہے اسے لکھو، جتنا چاندی ہے اسے لکھو، جتنا سونا ہے اسے لکھو۔ سونے چاندی کی ویلیو جو حال میں یعنی بیچنے اگر جاتے ہیں تو اس کی ویلیو کیا ہے، اور چاندی اسی طرح بیچنے جاؤ تو ویلیو کیا ہے وہ لکھو، کیش لکھو، پورا ٹوٹل لگاؤ۔ اور اس کے بعد اگر کوئی قرض ہے اسے مائنس کرو۔ اب جو رقم باقی رہتی ہے اور صاحب نصاب ہے تو پھر اس رقم کو 40 پر ڈیوائیڈ کرو تو جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ بن جائے گی۔ السلام علیکم۔ ایک اعلان